یہاں اہم خبر شامل کریں گے اور آپ تک اہم خبر پہنچائیں گے۔ این سی او سی کے اجلاس میں اہم اور بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ 1 سے 8ویں تک کی جماعت کی کلاسز بند ہوں گی، جبکہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ این سی او سی کے اجلاس میں 1 سے 8ویں جماعت تک تعلیمی اداروں کو عید تک بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ این سی او سی کے اجلاس میں اہم اور بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دیں کہ 1 سے 8ویں جماعت تک تعلیمی اداروں کو عید تک بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ نہم سے 12ویں جماعت کے بچوں کو 50% حاضری کے تحت اسکول بلوانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ این سی او سی کے اجلاس میں 1 سے 8ویں جماعت تک تعلیمی اداروں کو عید تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ نہم سے 12ویں جماعت کے بچوں کو 50% حاضری کے تحت اسکول بلوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ این سی او سی کے تحت وزرائے تعلیم کانفرنس میں یہ اہم فیصلے کیے گئے ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ 1 سے 8ویں جماعت تک تعلیمی اداروں کو عید تک بند رکھا جائے گا، جبکہ نہم سے 12ویں جماعت کے بچوں کو 50% حاضری کے تحت اسکول بلوایا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں، وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت این سی او سی کے تحت وزرائے تعلیم کانفرنس اس وقت جاری ہے، جس میں اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں اور اس میں یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ 1 سے 8ویں جماعت تک تعلیمی اداروں کو عید تک بند رکھا جائے گا۔ این سی او سی کے اجلاس میں 1 سے 8ویں جماعت تک تعلیمی اداروں کو عید تک بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نہم سے 12ویں جماعت کے بچوں کو 50% حاضری کے تحت اسکول بلوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جنید ریاض نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جنید بتائے گا، اہم فیصلہ سنایا گیا ہے۔ جی، این سی او سی کے تحت جو صوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس چل رہی ہے، جس کی صدارت جو ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کر رہے ہیں، اب اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 1 جماعت سے 8ویں جماعت کے بچوں کو جو 9 اضلاع میں تعلیمی ادارے بند ہیں، وہاں پر 1 جماعت سے 8ویں جماعت کے بچوں کو جو ہے وہ عید تک چھٹیاں جو ہیں وہ دے دی جائیں، اور جبکہ 9ویں جماعت سے 12ویں جماعت کے بچے ہوں گے، کیونکہ بورڈ کے امتحانات ہونے ہیں اور بورڈ کے امتحانات 4 مئی سے ان کا باقاعدہ طور پر آغاز ہونا ہے، تو ان بچوں کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ 9ویں جماعت سے 12ویں جماعت کے بچوں کو 50% حاضری کی پالیسی کے تحت جو ہے وہ اسکول بلایا جائے، اور وہ بچے جو ہیں ایک دن اسکول آئیں گے اور ایک دن جو ہے انہیں اسکول سے چھٹی ہوگی۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے امپلیمنٹ کر لیا جائے، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر اجلاس کے اختتام پر جو ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اس پر اعلان بھی کریں گے اور باقاعدہ طور پر جو ہے عوام کو آگاہ بھی کریں گے اس فیصلے سے متعلق۔ جی ٹھیک ہے جنید ریاض، یہ بتائیے گا یونیورسٹیز کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا گیا ہے؟ کیا انہیں بھی آلٹرنیٹ ڈیز پر بلایا جائے گا؟ جی یقیناً، کیونکہ ابھی اجلاس ختم نہیں ہوا تو اس حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ کیا جانا ہے، کیونکہ پرائیورٹی جو ہے وہ پرائمری تعلیمی اداروں کو دی جاتی ہے، کیونکہ بورڈ کے امتحانات جو ہیں وہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے ہوتے ہیں۔ یونیورسٹیز میں تو سیمسٹر سسٹم چلتا ہے، تو وہ یونیورسٹیز کے بچے جو ہیں وہ آن لائن کلاسز بھی جو ہیں وہ لے رہے ہیں، تو کیونکہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ آن لائن کلاسز نہیں لے سکتے، اور کیونکہ سرکاری تعلیمی ادارے وہاں پر موجود ہیں، ان اضلاع میں موجود ہیں جہاں پر بچوں کو آن لائن تعلیم کی سہولت نہیں دی جا سکتی، انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے، تو اس حوالے سے پرائیورٹی بیس کے اوپر جو ہے ان کلاسز کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے، کیونکہ بورڈ کے امتحانات جو ہیں وہ سر کے اوپر ہیں اور تقریباً 1 ماہ باقی رہ گیا ہے بورڈ کے امتحانات 4 مئی سے، کیونکہ تاریخ کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ 4 مئی سے بورڈ کے امتحانات لیے جائیں گے، تو اس حوالے سے پہلے بورڈ کی کلاسز کا ڈسکشن کیا گیا ہے، کیونکہ میرٹ جو ہے وہ بورڈ کے امتحانات لینے کے بعد بچوں کے میرٹ بنتے ہیں، اور کلاسز کا تو ڈیسیجن لے لیا گیا ہے، فیصلہ دے دیا گیا ہے، لیکن یہ بتائے گا کیا امتحانات لیے جائیں گے؟ اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ آیا ہے؟ جی یقیناً، کیونکہ بورڈ کے امتحانات لازمی طور پر لیے جانے ہیں اور اس کے اوپر تمام صوبائی وزراء نے اتفاق رائے کیا، کیونکہ اس سال کہا بھی یہ گیا تھا کہ لازمی جو ہے وہ امتحانات لیے جائیں گے اور تبھی بچوں کو اگلی کلاس میں پروموٹ کیا جائے گا، تو اسی والے سے 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کا یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو ایک دن چھوڑ کے ایک دن اسکول بلایا جائے تاکہ ان کی بورڈ کے امتحانات کی تیاری ہو سکے۔ جی جنید، یہ بتائے گا کہ فیصلے تو کیے جا رہے ہیں، مزید کیا فیصلے کیے جائیں گے اس اجلاس کے اندر؟ کیا تجاویز دی گئی ہیں یونیورسٹی کے حوالے سے اور اسکول کے حوالے سے؟ تو فیصلہ کر لیا گیا ہے، امتحانات کا کیا اسکیجول بنایا جائے گا؟ جی امتحانات کا اسکیجول جاری کر دیا گیا، 4 مئی سے پیپر ہوں گے۔ ابھی ڈسکشن جو ہے یونیورسٹیز کے اور کالجز کے حوالے سے، کیونکہ 9 اضلاع میں وہی پالیسی ہوگی تعلیمی ادارے بند کرنے کے حوالے سے جو پہلے جو ہے وہ تعلیمی اداروں کی جاری ہے، اور اس حوالے سے ابھی یونیورسٹیز کو ڈسکشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ ان کو آیا بند کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اس حوالے سے اجلاس جو ہے وہ ابھی جاری ہے
اور اس کو کیونکہ پہلے مرحلے میں کرونا کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، دوسرے مرحلے میں امتحانات کے حوالے سے جو ہے ڈسکشن کی گئی، اور اب جو تیسرا مرحلہ جاری ہے اس میں یونیورسٹیز اور کالجز کے حوالے سے ان کو بند کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ تجاویز جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے جنید ریاض، یہ بتائے گا تجاویز تو پیش کی جا رہی ہیں، کیا فیصلہ کیا جا رہا ہے؟ آن لائن کلاسز دی جائیں گی کیونکہ تعلیمی ادارے اگر اتنی دیر تک بند ہوں گے تو طلبہ کا پہلے ہی خاصا تعلیمی خرچ ہو چکا ہے، کس طرح سے اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا، کور کیا جائے گا؟ جی یقیناً پرائمری کلاسز کو تو اس حوالے سے کیونکہ چھوٹے بچوں کو کرونا 130 پر عمل درآمد کرانا مشکل تھا، تو اس لیے تو ان کو تو فیصلہ کر لیا گیا کہ پہلی سے 8ویں جماعت کے بچوں کی کلاسز جو ہیں وہ نہیں ہوں گی، کیونکہ 9 اضلاع میں کرونا کیسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ اور دوسری جانب بورڈ کے امتحانات کے حوالے سے بھی فیصلہ کر لیا گیا کہ بورڈ کے امتحانات لازمی ہوں گے، اور اس حوالے سے 9 سے 12ویں جماعت کی کلاسز کو بلایا جائے گا۔ کالجز اور یونیورسٹیز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ڈسکشن جاری ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 9 اضلاع میں 50% پالیسی کے تحت ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو طلبہ ہیں ان کو بلا لیا جائے، لیکن اس کے اوپر ابھی غور کرنا باقی ہے کیونکہ کرونا کیسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور یقیناً تعلیم کا جو نقصان ہو رہا ہے اس حوالے سے یونیورسٹیز اور کالجز جو ہیں وہاں پر آن لائن کلاسز کروائی جا رہی ہیں، اور اس کی اجازت بھی دی گئی تھی کہ بچوں کو، کیونکہ بڑی کلاسز ہیں، وہ بچے موبائل کے اوپر بھی انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں، تو وہ بچے اپنا تعلیمی نقصان جو ہے وہ آن لائن کلاسز لے کر پورا کر سکتے ہیں، لیکن چھوٹی کلاسز کے لیے یہ مشکل تھا، اور کرونا 130 پر عمل درآمد کرانا بھی ان کے لیے مشکل تھا، تو اس لیے جو ہے چھوٹی کلاسز کو کہا گیا ہے کہ وہ عید تک جو ہے ان کو بند کر دیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، عید تک بند کر دیا گیا ہے۔ جنید ریاض ہمیں تفصیلات سے کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ جبکہ نہم سے 12ویں کے بچوں کو 50% حاضری کے تحت اسکول بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پہلی سے 8ویں جماعت تک تعلیمی اداروں کو عید تک بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جبکہ نہم سے 12ویں کے بچوں کو 50% حاضری کے تحت اسکول بلوانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہاں اہم خبر شامل کریں گے اور آپ تک اہم خبر پہنچائیں گے۔ این سی او سی کے اجلاس میں اہم اور بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ 1 سے 8ویں تک کی جماعت کی کلاسز بند ہوں گی، جبکہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ این سی او سی کے اجلاس میں پہلی سے 8ویں جماعت تک تعلیمی اداروں کو عید تک بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ این سی او سی کے اجلاس میں اہم اور بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دیں کہ پہلی سے 8ویں جماعت تک تعلیمی اداروں کو عید تک بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ نہم سے 12ویں جماعت کے بچوں کو 50% حاضری کے تحت اسکول بلوانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ این سی او سی کے اجلاس میں پہلی سے 8ویں جماعت تک تعلیمی اداروں کو عید تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ نہم سے 12ویں جماعت کے بچوں کو 50% حاضری کے تحت اسکول بلوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ این سی او سی کے تحت وزرائے تعلیم کانفرنس میں یہ اہم فیصلے کیے گئے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ پہلی سے 8ویں جماعت تک تعلیمی اداروں کو عید تک بند رکھا جائے گا، جبکہ نہم سے 12ویں جماعت کے بچوں کو 50% حاضری کے تحت اسکول بلوایا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت این سی او سی کے تحت وزرائے تعلیم کانفرنس اس وقت جاری ہے، جس میں اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور اس میں یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ پہلی سے 8ویں جماعت تک تعلیمی اداروں کو عید تک بند رکھا جائے گا۔ این سی او سی کے اجلاس میں پہلی سے 8ویں جماعت تک تعلیمی اداروں کو عید تک بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نہم سے 12ویں جماعت کے بچوں کو 50% حاضری کے تحت اسکول بلوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جنید ریاض نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جنید بتائے گا اہم فیصلہ سنایا گیا ہے۔ جی این سی او سی کے تحت جو صوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس چل رہی ہے، جس کی صدارت جو ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کر رہے ہیں، اب اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پہلی جماعت سے 8ویں جماعت کے بچوں کو جو 9 اضلاع میں تعلیمی ادارے بند ہیں وہاں پر پہلی جماعت سے 8ویں جماعت کے بچوں کو جو ہے وہ عید تک چھٹیاں جو ہیں وہ دے دی جائیں، اور جبکہ 9ویں جماعت سے 12ویں جماعت کے بچے ہوں گے، کیونکہ بورڈ کے امتحانات ہونے ہیں اور بورڈ کے امتحانات 4 مئی سے ان کا باقاعدہ طور پر آغاز ہونا ہے، تو ان بچوں کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ 9ویں جماعت سے 12ویں جماعت کے بچوں کو 50% حاضری کی پالیسی کے تحت جو ہے وہ اسکول بلایا جائے، اور وہ بچے جو ہیں ایک دن اسکول آئیں گے اور ایک دن جو ہے انہیں اسکول سے چھٹی ہوگی۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے امپلیمنٹ کر لیا جائے، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر اجلاس کے اختتام پر جو ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اس پر اعلان بھی کریں گے، اور باقاعدہ طور پر جو ہے عوام کو آگاہ بھی کریں گے اس فیصلے سے متعلق۔ جی